بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, وہ نہیں جو نبی کی بیٹی تھی, کوئی اور فاطمہ, انہوں نے حدیث بیان کی, حضرت عمر کا دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ اسے نہ تو نان نفقہ ملے گا اور نہ رہائش ملے گی. 3 طلاقیں ہو گئیں تو بس عدت کے دوران نہ تو شوہر کے ذمے نان نفقہ ہے اور نہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی. بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ بالکل متفق علیہ صحیح حدیث ہے, بیان کرنے والی صحابیاں ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جب ایک عورت کو 3 طلاق ہو گئی, نہ تو شوہر اسے گھر سے نکال سکتا ہے, اور جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. حتیٰ کہ شوہر اگر خراب آدمی ہے, خطرہ ہے کہ یہ غلط نیت سے نہ دیکھے, تو شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں. عورت اسی گھر میں عدت گزارے گی جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. اب کوئی بھی اٹھ کے آپ کو بدگمان کر سکتا ہے فقہا سے, یار بخاری کی حدیث ہے, حدیث کا ریفرنس, حدیث کا حوالہ, حدیث نمبر, لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, پھر کلپ بازیاں چلتی ہیں, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف. تو ایک علم کو جب تک پراپر طریقے سے نہ پڑھا جائے, انسان کو اس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے, انہوں نے قانون بنایا تھا کہ جو طلاق یافتہ عورت چاہے 3 طلاقیں کیوں نہیں ہیں, شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی, نان نفقہ بھی ملے گا. یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے پیش کی کسی نے. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا, لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرات لا ندری احفظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب؟ اس سے جو مضبوط دلیل ہے نا وہ کتاب اللہ ہے, اور جو تواتر سے نبی کی سنت ہم تک پہنچی ہے, حالانکہ وہ حضرت عمر تک پہنچی ہوگی کوئی, یعنی جو معمول رہا ہے نبی کے دور میں وہ تو ہر دفعہ یہی معمول رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارتی ہے اور عدت کے دوران نان نفقہ اس کو ملتا ہے. تو اب ایک عورت ایک حدیث بیان کر رہی ہے, ہمیں نہیں پتہ یہ بھول گئی ہے یا اس نے الفاظ کو یاد بھی رکھا ہے. حضرت عمر نے ان کی نہیں قول مانا. اور وہ کتاب اللہ کیا ہے کہ کتاب اللہ میں قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے, لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, طلاق یافتہ عورت کو اس کے گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے, الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, جب تک کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے وہ, اس وقت تک شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ طلاق دے کے عورت کو گھر سے نکالے. تو یہ قرآن کا حکم میں اگرچہ اس میں 3 طلاقوں کا لفظ نہیں ہے, لیکن یہ تو علل اطلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ کے بارے میں, اس میں تو اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ 1 طلاق ہو, 2 طلاق ہو یا 3 طلاق, کوئی فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے ہم ایک عورت کے کہنے پر, حالانکہ صحابیاں ہیں, تو اب یہاں کوئی حضرت عمر پہ الزام لگائے کہ حدیث کے منکر ہیں, تو وہ فتنہ پرست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی یہی کہا جائے گا کہ عمر سے زیادہ حدیث کو کون فالو کرنے والا ہے. بھائی وہ حدیث کو اس سے زیادہ قوی حدیث کی بیس پر یا اس سے زیادہ قوی دلیل کی بیس پہ چھوڑے, اور وہ قوی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت. امت میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی فقیہہ ہیں, ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی انہوں نے فرمایا لا خیر فی فاطمہ, فاطمہ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں, کیونکہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں. آپ اس بیس پہ حضرت عائشہ کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں کہ یار نبی کی حدیث بیان کرنے سے لوگوں کو روک رہی ہیں. وہ لوگوں کو اس سے نہیں روک رہی حدیث بھی, وہ کہہ رہی ہیں بھائی اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہوگا جو یہ سمجھی ہیں, ان سے الفاظ کے نقل کرنے میں مسٹیک ہوئی ہوگی یا کچھ بھی ہے. تو علماء نے اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ اصل میں یہ ہوا کہ حضرت قرآن نے کہا ہے نا کہ عورت فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے, اور فاحشہ مبینہ میں بعض دفعہ زنا بھی داخل ہوتا ہے, بعض دفعہ بد اخلاقی, کہ مرد عورت کی بد اخلاقی سے اتنا تنگ آ چکا ہوتا ہے, اتنی چرب زبان ہوتی ہے وہ, کہ اس بد اخلاقی کے ان میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عدت میرے گھر میں بھی آرام سے اس دوران بہت کچھ کر جائے گی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی زبان سے بہت تکلیف ہو. تو بعض علماء نے کہا کہ حضرت جو فاطمہ جو نبی کی بیٹی نہیں, دوسری فاطمہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک بزرگ کے خلاف کلپ